استغفار تو استغفار اور توبہ اصل میں مومن کا منہج ہے. مومن اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے, اور اگر توبہ اور استغفار انسان کرتا رہتا ہے تو درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا رہتا ہے. تو اصل میں توبہ اور استغفار کی سچائی ہے جو اس کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو یعنی شیطان ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب تو بہت تو نے گناہ کر لیا اب تو واپس نہیں آ سکتا, تو واپس آنے کا موقع ہر وقت موجود ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کے پاس ہر وقت موقع موجود ہے, مرنے سے پہلے یہ موقع موجود ہے کہ آپ واپس آ جائیں. تو کیا اللہ کے کیا ولی اللہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جب کلو بنی آدم خطاؤن ہے تو کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بنی آدم نہیں ہے؟ جب وہ بنی آدم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا, ہر ایک خطا کار. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے سبحان اللہ, کیا وہ کتنا ستار العیوب ہے کہ گناہ ہم تنہائی میں کرتے ہیں, اور نیکی پہلی نیکی نماز پڑھنا ہی ہے. جب پہلی ہی نیکی کرتے ہیں وہ جا کے ساری دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. گناہ تنہائی میں ہو جاتا ہے اور وہ اس کو وہ چھپا لیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا الا المجاہرین. وہ جو مجاہرین ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے, گناہوں کے گواہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے, ایک اللہ گواہ ہے, تو اللہ سے معافی مانگ لیں, بات ختم. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدم کی اولاد ہو اور اس سے گناہ نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن شیخ ہو سے یہ بھی سکتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ شاید ایک آنکھ کسی پہ اگر اٹھ گئی ہے, اس کو اپنے لیے اتنا ڈیٹرمنٹل اور بڑا گناہ سمجھ لیں اور پھر رونا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بندہ دیکھیں گناہوں کی گناہ چھوٹے بھی ہیں گناہ بڑے بھی ہیں, تو گریوٹی کا فرق ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا, وہ نیچر ڈفرینٹ ہوگی اور نوعیت کے گناہ ہوں گے, لیکن گناہ تو ہو جاتے ہیں, کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جنہوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا, وہ پھر اپنی چھوٹی سی لغزش پر بہت روتے ہیں. تو اگر آپ تنہائی میں روئے, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر روئے اور تنہائی میں روئے, تو اس کا اگر آنسو نکل آئے نا اپنے اللہ کے سامنے, تنہائی میں ہے تو ظاہر اللہ کے سامنے رو رہا, تو اگر اس کا اپنے گناہوں کے اوپر آنسو نکل آیا تو آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار سے لڑک کر نیچے گر گیا, تو ایک آنسو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ, اگر انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ رو رہا ہو, تو تنہائی میں بیٹھ کے اس پر رویا کرے. اور اس سے جو ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من نجات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 3 کام کیا کرو. ایک تو اپنی زبان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو, خام خواہ باہر ادھر ادھر نہ گھوما کرو, گھر میں بیٹھے رہا کرو. اور تیسری بات یہ کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو, وب کے علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر رویا کرو. تو اگر یہ 3 کام, اس میں نجات ہو جائے گی. تو گناہوں پر رونا تو یہ بڑی شاندار بات ہے نا کہ آپ اکیلے ہوں اور اپنے گناہوں پر. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے جب تھوڑی سی بھی لغزش ہو جاتی ہے وہ روتے ہیں بہت, اور اللہ کے سامنے رو کے وہ اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں. تو خیر الخطائین التوابون میں ہے وہ. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے. تو اگر ہماری یوتھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی یہ پہلے لوگ ہیں کہ ان سے یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہی سرزد ہوا تھا نا. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, معافی مل گئی تھی. تو آپ بھی معافی مانگیں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کی اس بات کا سارا کرکس ہے کہ نمبر 1 سلیپیج اور بغاوت میں فرق ہے. سلیپیج ہو جانا ایکسیپٹیبل ہے, بغاوت نہیں ہونی چاہیے, پلاٹنگ اور پلاننگ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے خلاف. دوسرا, جب بھی کبھی سلیپیج ہو جائے تو اللہ کی طرف ہمیشہ پلٹ کے آ جائیں. سلیپیج ہو جاتی ہے, یہ انسانی تقاضا ہے, بٹ اللہ کی طرف نہ پلٹنا یہ گلٹی والا کام ہے. تو اللہ کی طرف ندم و توبہ, ندامت کا ہونا یہ توبہ کی نشانی ہے. اور جیسے ابن قیم بھی کہتے ہیں نا کہ گناہ میں 4-5 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. استحقار ہے, حقیر نہیں جانا گناہوں کو, اصرار بھی نہیں کرنا, جہار بھی نہیں کرنا. تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بغاوت ہو. بعض اوقات بغاوت نہیں ہوتی, لیکن انسان گناہ پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. یعنی وہ بغاوت نہیں کر رہا ہوتا, وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بغاوت کی بات نہیں کرتا. وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا, گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا, لیکن اتنا اعتماد اس کو گناہ کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوا, مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے. یعنی گناہ کی اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. گناہ کرتا ہے, اس کی جسٹیفیکیشن خود کو بھی بتاتا ہے, لوگوں کو بھی پیش کرتا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں, نکل نہیں سکتے. تو نکل نہیں سکتے, یہ تو میرے خیال میں یہ آج کی یوتھ, بلکہ یہ جو والی جو نسل ہے نا, ہم سے اگلی نسل, اس نسل کا جو قدرتی مسئلہ ہے, اور ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کی فطرت اور ان کی نیچر میں ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا, اور یہ کر نہیں سکتا اور گیو اپ کر دینا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پوری نسل کا ایشو ہے کہ یہ گیو اپ کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ جو لگے رہنا ہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, وہ شاید ان کا مسئلہ ہے. ایک وقت میں گیو اپ, مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے بھیجا کہ وہ, اس نے کہا میں نے اردو بازار کوئی کام تھا, کیمپس سے اردو بازار. تو وہ میں نے اس کو کہا کہ میں ایسے کرو, گاڑی پہ جانے کے بجائے نا
تم وہاں سے میٹرو پہ بیٹھ جاؤ تو انارکلی اسٹیشن جو ہے وہاں پہ اترو گے تو وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ہے اردو بازار، تو اردو بازار سے ہو کے آ جانا۔ اس نے کہا نہیں میں گاڑی پہ جاتا ہوں۔ وڈ یو بلیو کہ 2-2.5 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا مجھے اردو بازار ملا ہی نہیں۔ یعنی میں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جس وقت اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ میں واپس جاؤں اردو بازار نہیں ملتا، اس کی کیا سائیکی ہے، کیا سوچا ہوگا اس نے، کیا میں واپس چلتا ہوں نہیں ملتا؟ کیا مطلب ہے ایک وقت آتا ہے کہ گیو اپ کر دیتے ہیں، بولے چھوڑ دیا کہ اردو بازار کو ادھر ادھر ہو گیا تھا، وہ تو وہیں تھا نا، تو اس کو اردو بازار سے ہو کیا تھا، کیا مطلب ایک خاص وقت میں اس نے دقت محسوس کی کہ اب یار رش بھی ہے اور یہاں میں نہیں جا سکتا، تو اس نے کہا بات چھوڑو۔ یہ گیو اپ کرنا ہی بڑا، تو گناہوں میں گیو اپ کرنا یہ تو پھر ان کے لیے اور جسٹیفیکیشن ہے، میں کر نہیں سکتا، وٹ ڈز اٹ مین، نہیں کر سکتا، کرنا ہے جو کام کرنا ہے۔ اگر تو جہنم کی آگ میں ہم جل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر موج کریں، پھر آپ نہیں کر سکتے، تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر تو بھائی کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی زندگی جو ہے وہ یہ امتحان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی کہ یا تو بغاوت کرتے ہیں یا سلپیج ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بغاوت کر کے گناہ کر رہے ہوں، وہ سمپلی گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ ہم سے ہو گیا ہے، ہم سے ہو جاتا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم ایسے ہیں، اور اس کی کوئی بھی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، لہٰذا واپس نہیں آتے اور نہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر واپس آنے کی کوئی کوشش کرے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے، اس کے واپس آنے سے خوش ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا؟ تو جب اللہ مدد کرے تو اس کے سامنے شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ واپس آنے کی کوشش تو کرو، جب آپ واپس آنے کی کوشش کرو تو اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھیں جب ہم نے شروع سے بات کی تھی نا کہ گناہ کی طرف اترائی ہے اور آسانی ہے، انسان پھسلتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جو جنت ہے نا اس کے گرد باڑ ہے مکروہات نفس کی، جو دل کو اچھے نہیں لگتے، بڑے مشکل لگتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں جنت کی طرف، اور جو جس کے شہوات کی باڑ ہے، مرغوبات نفس کی باڑ ہے، وہ جہنم کی گرد ہے۔ لہذا دل میں جو کچھ ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر تو آپ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ادھر وہ کہتے ہیں جو مزاج یار میں آئے، تو جو مزاج یار میں آئے یہ تو پھر ادھر کو جانے والی بات ہے، یہ مرغوبات نفس ہیں، جو جی میں آئے وہ کرو، تو پھر یہ زندگی یہ جو جی میں آئے کرنے والی زندگی نہیں ہے، اسی بات کا تو امتحان ہے۔ تو بچے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اس امتحان میں ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک ہماری مرضی ہے، تو ہم اپنی مرضی چھوڑیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر واپسی ہوگی، وگرنہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میں کرنا چاہتا ہوں میرے سے ہوتا نہیں ہے، اور میرے سے نہیں ہوتا یہ تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے آپ کو انالائز کرو کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے، مجھے لگتا ہے یہ مور اور لیس یہ اس ساری نسل کے اندر ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایز کے اندر اور اپنی سہولت کے اندر اتنا انہوں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے کہ ذرا سی مشکل ان کو پڑے نا تو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا۔ تو برائیوں میں تو پھر برائیاں چھوڑنا تو مشکل ہی بہت ہے، تو اس میں گیو اپ کر دینا میرے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا خیال اپنی سائیکی بھی درست کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں اور ہر چیز سے مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہوں۔